पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की चीज़ें जो हैं वो भिजवा रहे हैं, तो उस सिलसिले में यकीनन इसकी दस्तयाबी जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की वो बेहतर हुई है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे हस्पताल में काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आप कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देख रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके हस्पताल में कितने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भेजे गए हैं, तो आप एनडीएमए की वेबसाइट पे जाके उनके सप्लाई सेक्शन में अगर आप जाएं तो वहाँ पे हॉस्पिटल वाइज सप्लाई का एक सेक्शन है जिसमें कि आपको ये तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। वहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उनके मुताबिक अब तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 8 अस्पतालों के अंदर, बलूचिस्तान में 4 अस्पतालों के अंदर, इस्लामाबाद में 11 अस्पतालों के अंदर, केपी में 100 अस्पतालों में, पंजाब में 204 अस्पतालों में और सिंध में 80 अस्पतालों में ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मुतअद्दिद बार भिजवाई जा चुकी है। और इसलिए इसकी दस्तयाबी का हम समझते हैं कि इस वक्त इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बल्कि इनके इस्तेमाल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और इस सिलसिले में हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतें भी काफ़ी काम कर रही हैं, बहुत सारी NGOs भी इसमें काम कर रही हैं और वफाकी सतह पे भी हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और एक कैंपेन का आगाज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, और दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि असद उमर साहब ने पिछले दिनों आपके साथ बात की बड़ी तफसील के साथ, जो हमारी नई हिकमत अमली है टेस्टों को बढ़ाने के हवाले से, जिसको हम TTQ कहते हैं, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन। मकसद इसका पहले भी मैं बता चुका हूँ, असद साहब भी बता चुके हैं कि वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्म्ड जो केसेस हैं कोरोना वायरस के उनको लोकेट करें और उनको आइसोलेट करें ताकि उनकी वजह से ये बीमारी आगे ना फैले। तो इस सिलसिले में अब TTQ का चूँकि लास्ट NCC की मीटिंग ने इसकी अप्रूवल दे दी थी, तो अब इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। चंद हज़ार नाम और पते सूबाई हुकूमतों के हवाले किए जा चुके हैं और वो अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतें जो हैं एक बड़े ही मरबूत इंतज़ाम के तहत, सिस्टम के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उससे नीचे ये तमाम जो नाम और पते उनको दिए गए हैं उनको वो ट्रेस करके उनके फिर कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको ट्रेस करके तो उनकी टेस्टिंग करेंगे और उनमें से जो पॉजिटिव होंगे उनको फिर अलहदा किया जाएगा और उनकी निगहदाश्त की जाएगी ताकि उनकी वजह से ये बीमारी आगे ना फैले। तो इसका नतीजा आने वाले दिनों में नाज़रीन ये होगा कि हमारे इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़े की तवक्को है। अब अदाद शुमार की तरफ आते हैं जी। दुनिया में तकरीबन 29 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं। 2 लाख से तजावज़ कर गई हैं डेथ्स और तकरीबन 8,37,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप बगौर देखें आलमी सतह पे तो लगता यूँ है कि इसमें एक इस्तेहकाम सा आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि केसेस जो हैं मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हमारा जो कर्व है वो अब काफ़ी स्ट्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में शायद सूरत हाल में कुछ इस्तेहकाम पैदा हो। कौमी सतह पे हमारे पास अब 1,44,365 टेस्ट्स हम कर चुके हैं जब से हमने टेस्टिंग शुरू की है पाकिस्तान में, और इनमें पिछले 24 घंटे के अंदर 6,218 टेस्ट परफॉर्म हुए हैं। इनमें अब बतदरीज इजाफ़ा होता चला जाएगा। जो 1,40,000 से ज़्यादा टेस्ट किए 44,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं उनमें 12,723 कंफर्म्ड पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त,
اور اس میں پچھلے 24 گھنٹے میں 783 کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ان کا بریک ڈاؤن دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے کے حوالے سے تو وہ سب سے زیادہ جی پنجاب میں ہے 332، سندھ میں 287، کے پی میں 85، اور اسلام آباد میں 12، اور جی بی میں گلگت بلتستان میں 1، اور بلوچستان میں روٹین سے زیادہ پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں 66۔ اس کے ساتھ ساتھ 2866 لوگ مکمل طور پہ اب پاکستان میں ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ان میں 111 کا اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت 3379 لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں داخل ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے مختلف حصوں میں، اور ان میں سے 49 پیشنٹس جو ہیں وہ کریٹیکل کنڈیشنز میں ہیں۔ اگر پچھلے 10-12 دنوں کا ہم دیکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں ہمارے پیشنٹس مختلف حصوں میں پاکستان کے، تو اس کی اوسط تقریباً جو ہے وہ 47 یا 48 بنتی ہے، اور یہ بھی ایک یعنی مستقل یہ رجحان ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تک پاکستان میں 269 ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں ان میں 16 کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ایک اور جی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ بریک مقامی نوعیت کا ہے، کیونکہ 80% سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ لوکل ٹرانسمیشن کا نتیجہ ہیں۔ اوور آل جو پازیٹیوٹی پرسنٹیج بنتی ہے جی پاکستان میں 12,723 جو کیسز ہیں، جو کہ نتیجہ ہیں 1,44,000 ٹیسٹس کا، تو یہ تقریباً 8.8% پازیٹیوٹی بنتی ہے۔ لیکن یہی صورتحال جب ہم کوارنٹائنز میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک کوارنٹائنز میں کتنے لوگ ہیں اور ان میں سے کتنوں کے ٹیسٹ ہوئے، تو کوارنٹائنز میں یہی جو فیصد ہے وہ تقریباً 15% بنتی ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اس لیے کہ وہاں پہ زیادہ سسپیکٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کے اعداد و شمار تھے۔ امید ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور آپ رمضان کے حوالے سے وہ تمام ہدایات جو آپ کو دی گئی ہیں اس کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے حوالے سے پاکستان میں، ان پہ آپ عمل کر رہے ہوں گے۔ ہمارا سلوگن اس دفعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو اپنی مسجد بنا لیں، اور مسجدوں میں جانے سے اجتناب کریں، رش والی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں، خاص طور پہ افطاریوں سے پہلے، کیونکہ اس وقت ہمارے بازاروں میں بہت زیادہ رش دیکھا جاتا ہے۔ اپنی فیملی کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور ان کا خیال رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں جس قدر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیسٹس ہم کر چکے ہیں جب سے ہم نے ٹیسٹنگ شروع کی ہے پاکستان میں، اور ان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 6,218 ٹیسٹ پرفارم ہوئے ہیں۔ ان میں اب بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو 1,40,000 سے زیادہ 44,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، ان میں 12,723 کنفرمڈ پیشنٹس ہیں پاکستان میں اس وقت، اور اس میں پچھلے 24 گھنٹے میں 783 کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ان کا بریک ڈاؤن دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے کے حوالے سے تو وہ سب سے زیادہ جی پنجاب میں ہے 332، سندھ میں 287، کے پی میں 85، اور اسلام آباد میں 12، اور جی بی میں گلگت بلتستان میں 1، اور بلوچستان میں روٹین سے زیادہ پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں 66۔ اس کے ساتھ ساتھ 2,866 لوگ مکمل طور پہ اب پاکستان میں ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ان میں 111 کا اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت 3,379
لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں داخل ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے مختلف حصوں میں، اور ان میں سے 49 پیشنٹس جو ہیں وہ کریٹیکل کنڈیشنز میں ہیں۔ اگر پچھلے 10-12 دنوں کا ہم دیکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں ہمارے پیشنٹس مختلف حصوں میں پاکستان کے، تو اس کی اوسط تقریباً جو ہے وہ